علی پور کی ڈائری کے ساتھ میں ڈاکٹر اشرف جمال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہری پور کی جو ڈائری ہے، ہری پور شہر جو ہے زمانہ قدیم اور قبل مسیح کا یہ ایک بہت پرانا شہر ہے اور اس میں مختلف قسم کے لوگ آباد ہیں، اور آج کل عید کی شاپنگ ہو رہی ہے، عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں پہ شاپنگ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی آمد و رفت جو ہے وہ جاری ہے۔ میں آج کمشنر ادارہ جناب ظہیر الاسلام صاحب کو اور ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ناصر ندیم صاحب اور ڈی آئی جی قاضی جمیل الرحمان صاحب سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ میری جو بات ہے وہ معاشرتی برائی کے لیے جو بات ہو رہی ہے، معاشرتی برائی کی، جس کو ختم کرنا قانون کا اور عام شہریوں کا جو ہے اولین فرض ہے۔ جناب علی، میں بحیثیت اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیومن رائٹ آبزرور پاکستان اپنی گورنر ہیومن رائٹس کمیشن کے ہدایات کے مطابق میں نے ایک لیٹر ڈپٹی کمشنر صاحب کو فارورڈ کیا، جس میں ہری پور میں لیڈیز انڈر گارمنٹس اوپن ڈسپلے پر جو قانون نافذ کیا گیا کہ سر عام نمائش جو ہے وہ ممنوع ہے، اس پہ پابندی ہے، اس کو اوپن نہیں کرنا چاہیے، جس سے ہماری خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا وقار، عزت مجروح ہوتا ہے۔ جناب ذرا ملاحظہ فرمائیے، مجھے یہ بتا دیجئے، کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بازار جا سکتا ہے؟ کوئی بہن اپنے بھائی کے ساتھ جا سکتی ہے؟ یا کوئی بھائی یا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ شہر جا سکتا ہے؟ ہری پور شہر میں جو افغان باشندوں نے بغیرتی کا جو لبادہ اوڑھا ہے اور لیڈیز انڈر گارمنٹس جو ہے وہ سارے عام جو ہے دیواروں کے ساتھ لٹکائے ہوئے ہیں اور اوپن ڈسپلے کیا ہوا ہے، کیا ہم اسلامی معاشرے میں اور قرآن اور سنت کی روشنی میں اس چیز کو ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ میں نے ہیومن رائٹس کمیشن کی جانب سے جو لیٹر ایشو کیا تھا، جاری کیا تھا، وہ ڈپٹی کمشنر ہری پور کو کیا تھا، اور انہوں نے جو فارورڈ کیا ٹی ایم اے ہری پور کو، جو وہ فائل جو ہے نیچے رکھ کے انڈوں پہ بیٹھ گئے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ کوئی عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کر رہے۔ اگر میں قانون کی بات کروں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی آرٹیکل ہمارے پاس قاعدہ قانون موجود ہے، اور اگر پولیس کی بات کروں تو وہ جو قانون ہے پولیس کا، اس میں 293 پی بی سی اور 294 پی پی سی جو ہے وہ اوپن ڈسپلے جو چیز کو فحاشی کے لیے ابھارا جاتا ہے اس پر وہ پابندی کی ہوئی ہے۔ مگر افسوس کا عالم، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ مہربانی فرما کر ہر معاشرے کے شہری کا یہ فرض ہے، یہ ایک لعنت ہے، یہ ایک ناسور ہے، اور یقین کیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری عزتوں کو پامال کر رکھا ہے۔ یہ وہ افغانی ہیں، یہ گھروں میں بھی لٹکا کے رکھتے ہیں، بہن اپنی مرضی سے اتار کے پہن لے، بیٹی اپنی مرضی سے اتار کے پہن لے، بیوی اپنی مرضی سے پہن لے، ماں اپنی مرضی سے پہن لے۔ خدا کے لیے یہ سینسیٹیو ایشو ہے، اور بینگ ایک مسلم اسلامی ممالک کے ذریعے ہم قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے وہ چیز کرتے ہیں۔ بازاروں اور گلیوں میں جب جو گھومتے ہیں تو اوپن ڈسپلے جو ہے فحاشی پھیلانے کے وہ جو آئٹم ہے وہ سارے عام لٹکائے رہتے ہیں۔ تو خدا را میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بغیرتی کا لبادہ اوڑھ کر، ان کی ساری ڈاکومنٹری ہم نے پروف کی ہے، ان کی پوری شیڈول بنایا ہوا ہے، ان کے تمام لوگوں کے ہم نے ریکارڈ لیا ہوا ہے۔ اب جو ہے انتظامیہ کا کام ہے اس پر فالو بیک کرنا، اس پہ عمل درآمد کرنا، جو میرا اور آپ کا فرض ہے۔ ہماری جو کیبنٹ ہے وہ ہیومن رائٹس ایشو، انسانی حقوق کی جو ہے اس میں جو ہے اخلاقیات سے گری ہوئی چیزوں کو اوپن ڈسپلے آپ نہیں کر سکتے، اس پہ بھی ہم جو ہے وہ سخت قانون کیا ہوا ہے، ہم نے لیٹر فارورڈ کیا ہوا ہے، اس پر عمل درآمد کیا جائے اور ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے اور ان کو پابند سلاست کیا جائے۔ امید کرتا ہوں یہ جو میری بات ہے یہ ایک
سینسیٹیو ایشو ہے اور انشاءاللہ یہ معاشرے کی برائی ہے اور معاشرتی برائی کو ختم کرنا میرا بھی فرض ہے اور جو قانون کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا بھی فرض ہے، ہر شہری کا فرض ہے کہ برائی کو روکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ یہ فوری طور پر جو ہے اس پر عمل درآمد کریں اور نوٹس کریں، اور ہماری جو کیبنٹ ہے، جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے، اس پہ سختی سے جو ہے فالو بیک کاری ہے۔ انشاءاللہ ہم قانون کے ساتھ جل کر اس برائی کو خاتمہ کریں گے۔ پاکستان پائندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔